بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں علم غیب کی وہ چیزیں دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، اور وہ آوازیں سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ آسمان چرچرا رہا ہے اور حق ہے کہ وہ چرچرائے۔ قسم ہے اس رب ذوالجلال کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، آسمان میں 4 انگل جگہ بھی نہیں ہے جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ اللہ کے حضور میں اپنا ماتھا رکھے سجدے میں نہ پڑا ہو۔ اگر تم وہ باتیں جانتے جو میں جانتا ہوں تو تم بہت کم ہنستے اور بہت زیادہ روتے، اور بستروں پر بیویوں سے بھی لطف اندوز نہ ہو سکتے، اور اللہ سے نالہ و فریاد اور گریہ و زاری کرتے ہوئے بیابانوں اور جنگلوں کی طرف نکل جاتے۔ اس حدیث کو نقل کر کے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کاش میں ایک درخت ہوتا جو کاٹ دیا جاتا۔ خدا کے پیغمبر کا اصل کام اور مقام یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو غیب حقائق اس پر منکشف فرمائے اور جن احکام کی اس کی طرف وحی کی جائے وہ اللہ کے دوسرے بندوں کو پہنچائے، اور اس پر ایمان لانے والے اس کے امتیوں کا مقام اور کام یہ ہے کہ اس پیغمبر کے اعتماد و اعتبار پر ان سب باتوں کو وہ حق جانے، مانے اور انہی حقائق کو اپنی زندگی کی بنیاد بنائیں۔ اللہ تعالیٰ نے عام انسانوں کو علم کے جو ذرائع عقل و حواس وغیرہ عطا فرمائے ان کی دسترس صرف اسی عالم شہود تک محدود ہے، عالم غیب تک ان کی رسائی نہیں ہے۔ اس لیے غیبی حقائق کی دریافت اور ان کے بارے میں علم و یقین حاصل کرنے کی راہ ہمارے لیے یہی ہے کہ اللہ کے پیغمبروں کے سماع و مشاہدے اور ان کی خبر پر ہم اعتماد کریں اور یقین لائیں، اسی کا نام ایمان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں عالم غیب کے اپنے اس ہیبت ناک انکشاف کا ذکر فرمایا ہے کہ اللہ کے جلال اور فرشتوں کی کثرت سے آسمان چرچرا رہا ہے، اور 4 انگل جگہ بھی نہیں ہے جہاں کوئی فرشتہ سربا سجود نہ ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اعظم، اللہ جل۔ آگے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری طرح تم بھی وہ سب کچھ جان لو جو میں جانتا ہوں اور جو دیکھتا ہوں سنتا ہوں تو تم اس دنیا میں اس طرح ہنسی خوشی نہ رہ سکتے۔ بستروں پر بیویوں سے لطف اندوزی کا بھی تم کو ہوش نہ رہے، اور گھروں سے نکل کر جنگلوں میں اللہ کے سامنے نالہ و فریاد اور گریہ زاری کرتے رہو۔ حدیث کے راوی حضرت ابو ذر غفاری پر اس حدیث کا اتنا اثر پڑا تھا کہ بعض اوقات اس حدیث کے بیان کرنے کے ساتھ ان کے دل کی یہ آواز زبان سے نکل جاتی تھی کہ اے کاش میں ایک درخت ہوتا جس کو جڑ سے کاٹ ڈالا جاتا، اور پھر آخرت میں حساب کے لیے میری پیشی نہ ہوتی۔ فائدہ: اللہ تعالیٰ کو انسانوں سے چونکہ خلافت عرضی کا کام لینا ہے، اور وہ جب ہی ممکن ہے کہ انسان اس دنیا میں اطمینان اور سکون کے ساتھ رہ سکے، اس لیے وہ حقیقتیں اور وہ چیزیں عام انسانوں سے پردہ غیب میں رکھی گئی ہیں جن کے انکشاف کے بعد آدمی اس دنیا میں سکون سے نہیں رہ سکتا، مثلا قبر کا یا دوزخ کا عذاب، اور اسی طرح قیامت کے لرزہ خیز مناظر اگر اس دنیا میں ہم جیسے انسانوں پر منکشف کر دیا جائیں اور ہم لوگ ان کو بری العین دیکھ سکیں تو پھر اس دنیا میں ہم کوئی کام نہیں کر سکتے، بلکہ زیادہ دنوں تک زندہ بھی نہیں رہ سکتے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کو جو خاص کام لینا تھا، اس لیے ضروری تھا کہ آپ پر ان چیزوں کا انکشاف کر دیا جائے اور ایک درجہ پر ان حقائق کا مشاہدہ آپ کو کرا دیا جائے تاکہ آپ کے اندر وہ عین الیقین اور حق الیقین پیدا ہو جائے جس کی آپ کے منصب عالی اور کار عظیم کے لیے ضرورت تھی۔ اس لیے اس قسم کے بہت سے غیبی حقائق آپ پر منکشف کیے گئے، اور اسی کے ساتھ حکمت خداوندی نے بھی آپ کے قلب مبارک کو
وہ غیر معمولی طاقت بھی بخشی کہ اس انکشاف اور مشاہدے کے باوجود اپنے تمام فرائض منصبی کو باحسن خوبی انجام دے سکیں اور دنیا میں ایسی جامع اور معتدل زندگی گزار سکیں جو قیامت تک پیدا ہونے والے ہر قسم اور ہر طبقے کے انسانوں کے لیے نمونہ بن سکے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔